الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ رمضان کے مقدس مہینے کی ایک اہم اور خصوصی عبادت ہے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ یہ وہ عبادت ہے جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ بقیہ سارا سال آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، تلاوت تسبیحات اذکار کر سکتے ہیں، عمرے کر سکتے ہیں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں، نفل اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنت اعتکاف صرف اسی عشرے میں انہی 10 دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ عبادت پورا سال ادا نہیں کی جا سکتی، اور اعتکاف کا سب سے بڑا اور اہم ترین مقصد ہوتا ہے لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات کی فضیلت پا لینا، کیونکہ اعتکاف کرنے والا کسی صورت اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا۔ تو اس اعتکاف کا بڑا مقصد ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسی کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف فرمایا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعتکفت العشر الاول التمس هذه اللیلہ، کہ میں نے رمضان کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اعتکاف کیا تاکہ میں اس رات کو تلاش کروں، تو ان 10 دنوں میں مجھے یہ رات نہ ملی۔ ثم اعتکفت العشر الاوسط، پھر میں نے درمیانی عشرہ، درمیان والے 10 دن اعتکاف کیا تاکہ یہ رات مجھے ملے، تو درمیانی 10 دنوں میں بھی مجھے یہ رات نہ مل سکی۔ ثم اتیت، پھر ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے بتلایا گیا، انہا فی العشر الاواخر، کہ یہ رات آخری عشرے میں موجود ہے۔ اور اعتکاف آقا علیہ السلام کی دائمی سنت ہے۔ دائمی کا معنی جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد کبھی اس عبادت کو ترک نہیں فرمایا۔ بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ آقا علیہ السلام رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو وفات دے دی۔ تو گویا وفات تک ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف آقا علیہ السلام کا معمول رہا ہے۔ البتہ ایک دفعہ اعتکاف آپ علیہ السلام نہ فرما سکے، لیکن چونکہ بعد میں اس کی قضا فرما لی تھی، اس لیے یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ مدینہ آنے کے بعد آپ نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ اسی وجہ سے حدیث کے مشہور امام ہیں علامہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے، عجبا من الناس، لوگوں پر تعجب ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ترک الاعتکاف، کہ انہوں نے اعتکاف کی عبادت کو چھوڑ دیا، اس کی فکر اور اہتمام نہیں کرتے۔ فرمایا، حالانکہ آقا علیہ السلام کبھی کسی کام کو کیا کرتے اور پھر کبھی ترک بھی فرما دیتے، لیکن اعتکاف تو ایسی عبادت ہے کہ مدینہ آنے کے بعد تا دم وفات اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اور جس سال آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا ہے،
اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، تو لہٰذا اعتکاف آقا علیہ السلام کی مستقل سنت ہے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے بہت فضائل ہیں، چند ایک توجہ دھیان سے سن لیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس جملے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو بالکل ظاہر ہے کہ بہت سے وہ گناہ جو مسجد کے باہر ہی ہو سکتے ہیں، مسجد میں نہیں ہو سکتے۔ اعتکاف کی وجہ سے معتکف ان گناہوں سے بچا رہتا ہے، لیکن اس موبائل کے فتنے نے ان گناہوں کو مسجد تک پہنچا دیا۔ پہلے بدنگاہی کرنا یا غلط چیزیں دیکھنا یہ مسجد میں ممکن نہیں تھا، لیکن اب موبائل کی فتنے کی وجہ سے یہ گندگی مسجد میں بھی آ گئی۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے ہمت کریں، ان 10 دنوں میں موبائل سے اور لغویات سے الگ رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں ملنا تو الگ رہا، مسجد کی بے حرمتی کی وجہ سے الٹا گناہ نامہ اعمال میں بڑھ جائیں۔ اور اس جملے کا محدثین نے ایک دوسرا معنی بھی لکھا ہے کہ المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے، یعنی اگر ان 10 دنوں کو آداب کے ساتھ گزارے گا تو اعتکاف کے بعد جو زندگی ہوگی اگلے رمضان تک اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ اس جملے کا مطلب سمجھیں کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں کو، جن عبادات کو نہیں کر سکتا، اللہ پاک بغیر وہ اعمال کیے اس کے نامہ اعمال میں ان کا اجر لکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر اعتکاف کرنے والا کون سی نیکیاں نہیں کر سکتا اعتکاف کی وجہ سے؟ نمبر 1، جنازہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب جنازے کا کتنا بڑا اجر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھے اور جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے تو اس کو 1 قیراط اجر و ثواب کا ملے گا، اور جو جنازہ کے بعد دفن تک شریک رہے اور تدفین کے بعد واپس آئے اس کو 2 قیراط اجر ملے گا، اور آخرت کا 1 قیراط فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے، لیکن چونکہ اعتکاف کرنے والا جنازہ کے لیے نہیں جا سکتا تو مسجد میں بیٹھے اسے جنازے کا اجر مفت میں مل جائے گا۔ اسی طرح کسی مسلمان کی عیادت کرنا، اس کے لیے بھی معتکف باہر نہیں جا سکتا تو مسجد میں بیٹھے ہوئے اسے مسلمان کی عیادت کرنے کی فضیلت ملے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی جو بیمار ہو عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جائے گا تو نمبر 1، 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، صبح گیا ہے تو شام اور شام گیا ہے تو صبح تک۔ اور نمبر 2، اس کے لیے جنت میں ایک باغیچہ، ایک باغ تیار کر دیا جائے گا،
تو یہ فضیلت معتکف کو مسجد میں بیٹھے فری میں حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح معتکف مسجد میں بیٹھ کر ایک اور نیکی نہیں کر سکتا، اور وہ ہے رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی جا رہا تھا، رستے میں اسے ایک کانٹے دار شاخ نظر آئی جس نے رستے کو تنگ کیا ہوا تھا۔ اس بندے نے اس شاخ کو کاٹا اور سائیڈ پر کیا اور رستہ صاف کیا۔ اس عمل پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی نیکی ہے۔ مسجد بیٹھے معتکف کو یہ نیکی مل رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو نیکیاں وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ وہ معتکف ہے، وہ ساری نیکیاں اسے مفت میں ملتی رہیں گی۔ دوسری بڑی فضیلت اعتکاف کی۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا: من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جس بندے نے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا، ایسا ہے گویا اس نے 2 عمرے اور 2 حج ادا کیے۔ کتنی بڑی فضیلت! 2 عمروں پر کتنا خرچہ آئے گا؟ لاکھوں کا۔ اور 2 حجوں پر کتنا آئے گا؟ کئی لاکھ کا۔ 10 دن میں آپ 2 عمروں اور 2 حجوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری فضیلت اعتکاف کی۔ یہ روایت بھی امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا: من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ اس بندے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ ابعد ما بین الخافقین، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا مشرق و مغرب یا آسمان و زمین کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ یعنی ایک دن کے اعتکاف پر جب آدمی جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے تو 10 دنوں کے اعتکاف پر جہنم سے کتنی دوری ہو جائے گی کہ اس بندے کو جہنم کی دھواں اور جہنم کی تپش بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اول تو خود اس عبادت کا اہتمام کرے، نہیں کر سکتا تو کسی کو، بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، پڑوسی کو، محلے دار کو ترغیب دے کر اس کو اس عبادت کے لیے تیار کرے اور اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کرے۔ مثلا اس کے لیے سحری افطاری وغیرہ لے کر آنا، تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہوں گے۔ یعنی اس کو اعتکاف کی ترغیب دینے پر اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے پر اس کو بھی اللہ پاک اعتکاف کے اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس ماہ مقدس کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔